السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی یہ ہماری کلاس نمبر 11 ہے، جس میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک رہے گا وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں. یعنی اس کلمے کو آپ نے پورا سمجھ لیا، جس میں توحید الوہیت آ گئی، توحید ربوبیت آ گئی، توحید اسماء اور صفات آ گئی. مطلب آج آپ نے یہ جان لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے. کلمے کا اگلا پارٹ انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. ابھی پہلا حصہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی شرطیں کیا ہیں. تو اس ٹاپک کے اندر سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ رہے گا وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کا میننگ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا میننگ اور ترجمہ کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ کا میننگ ہوتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یعنی عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہیں. حالانکہ یہ چیز میں نے پیچھے آپ کو سوال کی شکل میں بتائی تھی کہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، ترجمہ مکمل نہیں ہے. مکمل تب ہوگا جب آپ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یعنی معبود تو چاہے 10 بنا لے لو، 50 بنا لے لو، عبادت کر لیں جس کی چاہیں، پر وہ جو عبادت کا حقدار ہے، وہ جس کی عبادت ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، لائق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے. جو لفظ چاہیں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی عبادت کا حقدار ہے، اگر اس کائنات کے اندر کوئی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس کو پکارا جائے، تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. مطلب کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ ترجمہ ہو گیا. یہ ہم نے اس کو لفظ کو سمجھ لیا. اب کلمے کی شرطیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں؟ وہ کون سی شرطیں ہیں جن کو پورا کرنا اس کلمے کے اندر ضروری ہے؟ جیسے ہمارے یہاں سمجھتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ دینا، زبان سے اقرار کر دینا، ابا اماں نے پڑھا دیا، رشتہ داروں نے پڑھا دیا، بڑے بوڑھوں نے پڑھا دیا، بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ، ہو گئے ہم مسلمان. ہم نے اپنے آپ کو مسلمان مان لیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے اگر یہ کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنتی ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینا ہم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ کلمے کی شرطوں کو پورا نہ کیا جائے. کلمے کی شرطوں کو پورا کرنا یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے، یہ بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بنیاد ہے جہنم سے نجات کے لیے. تو یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کلمے کی شرطیں کیا ہیں. تو کلمے کی ٹوٹل 7 شرطیں ہیں. 7 شرطوں کو میں ایک ایک دلیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. چھوٹا سا ٹاپک ہے، سمجھ میں اگر آ جائے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. کلمے کی اگر آپ سے کوئی پوچھے کتنی شرطیں ہیں تو آپ کہیں گے کلمے کی 7 شرطیں ہیں. 7 چیزیں ہیں جس پر کلمہ توحید ڈیپینڈ ہے، کلمہ توحید کی بنیاد ہے. سب سے پہلی چیز علم. علم جو ہے وہ کلمے کی شرط ہے، کلمے کی بنیاد ہے علم. اور اس کی دلیل سورہ محمد آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. مطلب اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے میننگ کا علم ہونا چاہیے کہ اگر اب میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میں اللہ جیسا کسی کو نہ مانوں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کروں، اللہ کے ساتھ کفر نہ کروں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور خاصیت کے اندر کسی اور کو شامل نہ کروں. تب میں نے کلمے کو مانا یا کلمے کے شرط کو ادا کیا کہ کلمہ
صرف زبان سے نہ پڑھا جائے، کلمے کا علم حاصل کیا جائے. یہی تو علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہو، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہو. یہی علم ہے کہ آپ اپنے کلمے کو پہچان رہے ہو کہ کلمے کا مطلب کیا ہے. اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر کیا ہے، تقاضے میرے اوپر کیا ہے، رسپانسبلٹیز کیا ہیں. آپ چاہیں جس لفظ سے اس کو یاد کریں، چاہے آپ لکھیں کلمے کی شرطیں کیا ہیں، کلمے کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، کلمے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، چاہے جس لفظ سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہے علم، علم کا حاصل کرنا، توحید کا علم سیکھنا، توحید کی باریکیوں کو جاننا، کیا حلال کیا حرام اسے پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو عبادت میں، ربوبیت میں، اسماء اور صفات میں اکیلا اور تنہا جاننا اور اس بات کا علم حاصل کرنا، یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ کلمے کی شرط ہے جس کو سمجھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. نمبر 2، یقین. یقین اور اس کی دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 15. یقین مطلب کہ ایسا نہیں کہ کلمہ زبان سے پڑھ لو اور دل میں یقین ہی نہ ہو. منہ سے بول رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پر یقین اندر میں ہے ہی نہیں. یہاں بھی بھٹک رہے ہیں، وہاں بھی بھٹک رہے ہیں، یہاں بھی مانگ رہے ہیں، وہاں بھی مانگ رہے ہیں، اس سے بھی ڈر رہے ہیں، اس سے بھی ڈر رہے ہیں، اس سے بھی موت کا ڈر، اس سے بھی موت کا ڈر، اس سے بھی زندگی کا لالچ، اس سے بھی لالچ. تو گویا کہ آپ کا کلمے پر یقین نہیں ہے. اور کلمہ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں اگر کلمے پر یقین نہ ہو. یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مطلب بات ختم. وہی ہے سب کچھ، وہی دینے عطا کرنے والا، وہی سننے والا، وہی جاننے والا. بات ختم ہو جانی چاہیے، یقین ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شک نہ کیا، یعنی یقین کیا، شک نہیں کرتے ہو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہی تو سچے ہیں. مطلب انہیں یقین ہے شریعت پر، یقین ہے اللہ کی ذات پر، یقین ہے اللہ کے وجود پر، یقین ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پر، یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کے جاننے والے ہونے پر، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یقین ہے، یقین، شک نہیں. ہماری زندگی تو شک والی زندگی ہے. کلمے پڑھ رہے ہیں پر ڈر دوسروں کا لگ رہا ہے، کلمے پڑھ رہے ہیں پر اولاد کہیں اور مانگنے جا رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے ہیں پر حاجتیں کہیں اور پوری کر رہے ہیں. گویا کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ میں نے کلمہ زبان سے تو پڑھ لیا، وہ کلمہ میرے دل کے اندر اترا نہیں ہے. کلمے پر یقین ہو، کلمے پر ایمان ہو، کلمے پر شک نہ ہو کہ اگر میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، مطلب ایک ہے، بات ختم. اس کے بعد اب مجھے شک نہیں ہے. تیسری شرط قبول. قبول یعنی اگر اب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب میں نے پورے دین اسلام کو قبول کر لیا. مطلب اب اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا میں، اب مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اب مجھے حلال کو حلال ماننا پڑے گا، حرام کو حرام ماننا پڑے گا، کیونکہ میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے. دلیل سورہ صافات آیت نمبر 35. اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کفار کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، مطلب انکار کرتے تھے. اور جواب کیا دیتے تھے؟ کیا اس شاعر اور پاگل پن کی بات کرنے والے کے لیے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ یہ بولتا ہے بتوں کی عبادت مت کرو، یہ کہتا ہے بتوں کی پرستش مت کرو، یہ کہتا ہے بتوں سے دعائیں مت مانگو. کیا ہم ایک شاعر اور پاگل کی وجہ سے اپنی باتوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ مطلب ان لوگوں نے کیا کیا؟ رد کیا.
اور کلمہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم قبول کریں. یعنی اللہ جو بول دے، اللہ کے نبی جو بتا دیں، جو دین اور شریعت ہمیں دے دیا جائے اسے قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا، مان لینا. اور اسی کی دوسری دلیل لکھیے سورہ نور آیت نمبر 51. اللہ تعالیٰ کا فرمان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا. یہ مومن ہوتا ہے، سن لیا مان لیا، بات ختم. اللہ نے کہا ہے نا، مان لیا. اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، مان لیا. مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے دماغ میں آئے نہ آئے، میری عقل میں آئے نہ آئے، مجھے اچھا لگے نہ لگے. ہمارے یہاں دیکھیے یہ والا سسٹم ہے کیا قبول والا. ہمارے یہاں تو شریعت کو اپنے اصولوں پر تولا جاتا ہے. اگر میرے اصولوں پر شریعت ہو تو میں شریعت کو قبول کرتا ہوں، ورنہ میں شریعت کو چھوڑ دیتا ہوں. حلال مجھے اچھا نہیں لگتا، حرام مجھے پسند آتا ہے، کیونکہ میرے اندر قبول کا جذبہ نہیں ہے، قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے. کلمے کی شرط یا اس تقاضے پر، اس رسپانسبلٹیز پر میرا عمل نہیں ہے کہ میں کلمے کی شرطوں کو مانوں اور انہیں سمجھوں. اور کلمے کی شرط ہے قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم کر لینا. یہ دین اسلام، یہ دین شریعت، یہ مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کی شکل میں مجھے دیا ہے، میں ڈائریکٹ قبول کر لوں. سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، بات ختم. یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی. کوئی سوال نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، دماغی گھوڑے نہیں، لاجک نہیں. اللہ کے نبی نے بول دیا، بات ختم ہو جاتی تھی وہیں پر بات. اسے کہا جاتا ہے قبول، جو صحابہ اکرام کا جذبہ تھا. پوائنٹ نمبر 4، انقیاد، سر جھکا دینا. آپ چاہیں تو انقیاد لکھ دیں، چاہے سر جھکا دینا. یہ قبول کی ایک اور سٹیپ اوپر ہو گئی. مطلب قبول مطلب ایکسپٹ کر لینا، اور انقیاد مطلب اس کے آگے سر ہی جھکا دینا، بات ختم، پورا جھک جانا اس کے آگے. انقیاد، سر جھکا دینا. دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 22، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جس انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ احسان کرنے والا ہے، تو گویا کہ اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. یعنی اللہ کے آگے جھک جانے، اللہ کے آگے خواہشات کو جھکا دے، اللہ کے آگے ضرورتوں کو جھکا دے. میرا دماغ کیا کہتا ہے، میری عقل کیا کہتی ہے، مجھے کیا اچھا لگتا ہے، اس سے فرق نہ پڑے. میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے، اس سے فرق پڑے. مجھے کیا برا لگتا ہے، مجھے کیا ناپسند ہے، اس سے فرق نہ پڑے. پر میرے اللہ کو کیا ناپسند ہے، اس سے فرق پڑے. یہ مومن ہوتا ہے. انقیاد، سرے تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے. اس مثال سے صحابہ اکرام کی پوری زندگی بھری پڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جب پریشان دیکھا، کہا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ اکرام کو جب کلمے کی طرف بلایا، مکہ والوں نے ظلم و ستم کو عام کر دیا، تکلیفیں دینا، پریشان کرنا عام کر دیا. جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، جانوں کا قربان کیا جانا. پر صحابہ اکرام کے اندر انقیاد کا وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا. یہ جان چلی جائے، یہ مال چلا جائے، کاروبار چلا جائے، اس میں اگر آپ چاہیں تو مثال لکھ لیں صحابہ اکرام کی ہجرت. مثال ہے انقیاد کی، سب سے اعلیٰ مثال ہے جو اس محرم میں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامی نیا سال ہجرت سے شروع ہوتا ہے. یہ وہی ہجرت ہے جس نے اسلامی تاریخ کے پورے باب کو پلٹ کر رکھ دیا تھا، اسلامی تاریخ کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، جسے ہم ہجرت کہتے ہیں.
یہ صحابہ کرام کی انقیاد کی مثال تھی، کلمے کے آگے سر جھکانے کی مثال تھی کہ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا مکہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مال اور دولت کو چھوڑ دیا، گھر بار رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا، تعلقات کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ کر غربت کی زندگی کو قبول کر لیا، پریشانی کی زندگیوں کو قبول کر لیا، جان پر آنے والی تکلیفوں کو قبول کر لیا۔ یہ صحابہ اکرام کا انقیاد تھا۔ مدینہ کے اندر دوسری مثال لکھیے، شراب کی حرمت۔ صحابہ اکرام شراب کے عادی، گھر گھر میں شراب بنائی جاتی، شراب پی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف ایک اعلان ہوا کہ آج سے شراب حرام۔ صحابہ کرام جو شراب کے عادی تھے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جو شراب پینے والے تھے، جن کے گھروں میں مٹکے بھرے ہوئے تھے، مٹکوں کو توڑ دیا، جن کے ہاتھوں میں پیالے تھے، پیالوں کو پھینک دیا، اور جن کے منہ میں شراب تھی، انگلیاں ڈال کر الٹیاں کر دی کہ میرے نبی نے حرام کر دیا، میرے دین نے حرام کر دیا، میرے دین نے منع کر دیا۔ بات ختم۔ اب اس کے بعد ہم کچھ سوچ نہیں سکتے، اس کے بعد ہم عمل کر نہیں سکتے۔ یہاں پر اس پوائنٹ پر رک کر ایک بار اپنی زندگی کو دیکھیے، کیا ہمارے اندر انقیاد کا جذبہ ہے؟ مکان لینا ہے، پتہ ہے لون لینا حرام ہے، لے لو، کیا دقت ہے؟ کیونکہ انقیاد نہیں ہے نا ہمارے اندر، جھکنا نہیں ہے نا شریعت کے آگے۔ ہمیں تو گلیاں تلاش کرنا ہے، ہم تو اپنی خواہشات پر اسلام کو تولتے ہیں۔ مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی کہتا ہے حرام ہے لون لینا، تو مولوی کی نہیں مانتے، اپنے دماغ کی مانتے۔ شادی کرنا ہے، پتہ ہے کہ رسم و رواج حرام ہے، پر نہیں، انقیاد نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہمارے اندر دنیا کو دکھانا اور اسٹیٹس پورا کرنا ہے۔ پتہ ہے پردہ کرنے کا حکم ہے، اپنے جسموں کو ڈھانکنے کا حکم ہے، پر ہمارے اندر انقیاد نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر اپنے حسن کا اظہار کرنا ہے۔ کس کس مقام پر ہم انقیاد کی دھجیاں اڑاتے ہیں، دین اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر جنت مل جائے گی، زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی۔ یہ ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے۔ جب تک کہ انقیاد ہمارے اندر نہ آئے، سر کو جھکا دینا ہمارے اندر نہ آئے، بنا سوچے سمجھے شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ نہ آئے، تب تک ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنوا سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 5، صدق، سچائی۔ صدق، سچائی۔ کلمے کی ایک شرط یہ ہے کہ کلمے کو سچے دل سے قبول کیا جائے، اور اس کو کون جھوٹے دل والا ہوتا میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ سچے دل سے کلمے کو قبول کیا جائے۔ دلیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 2 3، 3 آیتیں ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر اور 3 نمبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت کو اپنے دماغوں میں بسا لو۔ یہ جو آج حالات چل رہے ہیں نا ہمارے سامنے، کاروبار کی تنگی، بیماریاں، یہ وہ پریشانیاں، ان سب کے بیچ میں یہ آیت یاد رکھنا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کلمے کے اندر سچے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بولیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے؟ مطلب تم کو کیا ایسا لگتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ بولو گے اور چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس کے بعد تمہارا امتحان ہوگا، دنیا میں آزمائے جاؤ گے، کبھی کاروبار لے کر، کبھی جانے لے کر، کبھی مال لے کر، کبھی بارش روک کر، کبھی بیماری دے کر، الگ الگ طریقے سے تم آزمائے جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے پہلے امتوں کو بھی آزمایا گیا، اور اس آزمائش کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنا چاہتا تھا کہ بھئی زبان سے تو ہم سب بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے نبی کو ہم رسول مانتے ہیں۔ ارے زبان سے بولنا تو بڑا آسان ہے، سچا کون ہے؟ مطلب عمل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے عمل کرنے والا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ تیرے چلتے کاروبار کو بند کر دے تو کون اس ٹائم یہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اللہ جب تک چل رہا تھا چلانے والا تو، اب رک گیا تو روکنے والا تو، الحمدللہ۔ گھر میں انتقال ہو جائے،
کون یہ کہے گا اللہ جب تک تھا دینے والا تو، اب لے لیا لینے والا تو، الحمدللہ۔ یہ سچائی ہے مومن کی، یہ سچا ہونا ہے مومن کا۔ مثال میں اس سے پہلے 2-3 درس کے اندر آپ کے سامنے وہ مثال مشہور بتا چکا ہوں حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی کی، کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان تمہیں کوئی امانت دے اور واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے۔ کہا اللہ نے اولاد دی تھی واپس لے لی۔ یہ کردار تھا ان کا، سچے تھے وہ، کلمے کے اندر سچے تھے، کلمے کے تقاضوں میں سچے تھے، کہ انہوں نے نعمتوں کے چھن جانے پر کبھی یہ نہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ پر ایمان لائے تو ہمارا تو مکہ ہی چھوٹ گیا، ہمارا تو گھر ہی چھوٹ گیا، ہمارا تو کاروبار چھوٹ گیا۔ نہیں، سب چھوڑ دیا۔ کیوں؟ دین چاہیے نا، جنت چاہیے نا، تو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، انہیں یہ بات پتا تھی پر ہمیں پتا نہیں ہے۔ اپنے تو امتحان ہی ختم نہیں ہوتے، اپنے یہاں تو بہت ٹینشن چلا کرتے ہیں، اپنے یہاں سے تو بیماری ہی نہیں جاتی ہے، اتنا کرتے اتنا نماز پڑھتے پھر بھی تمہارا کاروبار نہیں چلتا۔ یہ ہمارے یہاں تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے۔ سچے ہیں ہم کلمے کے اندر؟ ارے اگر سچے ہو تو قرآن کریم کی اس آیت نمبر 123 سورہ عنکبوت کو دماغ میں بٹھا لو کہ اگر ایمان لائے ہو، کلمہ پڑھا ہے نا، تو امتحان ہوگا، کیونکہ یہ امتحان تمہاری سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے امتحانات پر جو صبر اور شکر ادا کرتا ہے وہ سچا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کہ بولتا تو ہے لا الہ الا اللہ، پر اللہ جب آزماتا ہے نا تو کمزور پڑ جاتا ہے، بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی لکھ لیں کہ کلمے میں جھوٹا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ تو جھوٹے کو منافق کہا جاتا ہے، مومن نہیں کہا جاتا۔ اس صدق والی شرط کو جو پورا نہ کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منافق کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 1 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ کہ اللہ کے نبی سنیے، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں نا، آ کر پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، پر اللہ گواہی دے رہا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کلمہ پڑھتے تو پر جھوٹا پڑھتے ہیں، مطلب دل میں ایمان نہیں ہے ان کے، آزمائشوں پر رکتے نہیں ہیں، اللہ کو ایک مانتے نہیں ہیں، یہ تو صرف دنیا کے فائدے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سچائی موجود نہیں ہے۔ تو آپ اور ہم اپنے آپ کو ایک ترازو کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ اگر ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ پڑھنا سچے کا مطلب کہ اللہ کے ہر امتحان پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم سچے ہیں، ورنہ ہم منافق ہو جائیں گے، منافقوں کی صف میں داخل ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو کر نفاق میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم کلمے کی شرط کے اندر سچے نہیں ہیں تو۔ پوائنٹ نمبر 6، اخلاص۔ کلمے کی ایک شرط ہے، چھٹی شرط اخلاص، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 2 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ ہم نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کیسے کیجئے؟ مخلص ہو کر، صرف اللہ کے لیے۔ اور اس کو تو میں بہت ڈیٹیل میں ریاکاری کے باب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کلمے کی ایک شرط ہے اخلاص۔ اب اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو کلمے کی چھٹی شرط ہے اخلاص۔ اب جو بھی عمل کریں، اگر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل کے اندر مقصد اب کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ میں خرچ کروں تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز پڑھوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں دین کا جو بھی کام، جو بھی عمل، جو بھی چیز کروں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، کوئی بھی نیک کام کرنا کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کلمے کی شرط ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں نا، بڑا آسان ہے مسلمان ہونا، کلمہ پڑھے ہو گیا کام۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر تعداد وہی ہے۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی 50% ایسے مسلمان ملیں گے جو باپ دادا والے مسلمان، ابا اماں نے نام رکھ دیا، عید منا لی 2 ٹائم، دل ہوا تو جمعہ پڑھ لیا،
اور जुमा और इतवार को गोश्त बना के खा लिया, हो गया काम खत्म। दीन इतना आसान नहीं है, दीन पर अमल करना पड़ता है, दीन के लिए मेहनतें करना पड़ती है, दीन के लिए अपने आप को लगाना पड़ता है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में बड़े बड़े इनामात देता है। तो इखलास कलमे की शर्त है कि आप अपने आप को मुखलिस बनाएं, अपने अंदर से रियाकारी का खात्मा करें, हर अमल में मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा को बनाएं। क्योंकि अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं ना तो अल्लाह खुद ब खुद लोगों की जबानों पर आपकी तारीफ रख देगा। पर अगर आपका मकसद लोगों की तारीफ होगा तो ना लोग आपसे राजी होंगे ना अल्लाह आपसे राजी होगा। अपने अमल के अंदर इखलास लेकर आइए, अपने अमल के अंदर लिल्लाहियत लेकर आइए, अपने अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का जज्बा लेकर आइए। ये कलमे की शर्तों में से छठी शर्त है। और आखिरी शर्त, शर्त नंबर 7, मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत किससे? कलमे से, कलमा पढ़ने वालों से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से। मोहब्बत का मतलब, कलमे की शर्त है मोहब्बत। तो मोहब्बत का मतलब क्या? कि हम मोहब्बत करें कलमे से, कलमे पर अमल करने वालों से, दीन इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, यानी पूरे मजहब इस्लाम से मोहब्बत करें, मुसलमानों से मोहब्बत करें, कलमा पढ़ने वालों से मोहब्बत करें, इस बुनियाद पर कि हम एक कलमे के अंदर शरीक हैं और कलमे के एतबार से हम सब भाई बहन हैं। ये मोहब्बत ईमान और कलमे की शर्त है। दलील सूरह बकरा आयत नंबर 165, वमिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा गैरों को अपना महबूब बना लेते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से की जाए, अल्लाह को अपना महबूब बना लिया जाए, अपनी सारी मोहब्बतें अल्लाह और उसके दीन के लिए निछावर कर दी जाए। दीन के लिए जरूरत पड़े तो अपने आप को निछावर कर दिया जाए। ये जान, ये माल, ये शोहरत, ये इज्जत, सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए दे दिया जाए। यह है अल्लाह की मोहब्बत जो सहाबा इकराम के दिल में थी कि जब जब अल्लाह के नबी ने पुकारा, लाओ अल्लाह के रास्ते में, अपना सब कुछ लेकर आ गए। अल्लाह के रास्ते में क़िताल करना है, अपने आप को लेकर खड़े हो गए। ये ना सोचा मेरे पीछे क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, कौन उनका ख्याल रखेगा, माल अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा, मेरा अपना क्या होगा। जो हम सोचते हैं हर काम के पहले, हर नेकी के पहले, जेब में पैसा है फिर भी अल्लाह के दीन के लिए नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत नहीं है ना, अल्लाह के दीन से मोहब्बत नहीं है ना, अल्लाह के दीन की इज्जत नहीं है ना। यहां ये डर लगता है कि दूंगा तो खत्म हो जाएगा, और सहाबा को ये पता था कि देंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह किसी का नहीं रखता, वो अल्लाह ताला देने वालों को बढ़ाता है, वो अल्लाह ताला अता करने वालों के माल को बढ़ा देता है। उन्हें इस बात का यकीन था तो उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला की और इस कलमे की मोहब्बत थी। तो कलमे की बुनियादी तौर पर ये 7 शर्तें दलीलों के साथ जो मैंने आपके सामने रखी, इल्म, यकीन, कबूल, इनक़ियाद, सिद्क़, इखलास, मोहब्बत, ये बुनियादी शर्तें हैं जो कलमे की शर्तें हैं, कलमे को मानने की शर्तें हैं। अब यहां पर अल्लाह पर ईमान, ये टॉपिक हमारा मुकम्मल होता है। अब इसका अपोजिट क्या है? अल्लाह पर ईमान आपने समझ लिया, तौहीद आपने समझ ली। अब इसका अपोजिट क्या होता है? तो इसके अपोजिट में 3 चीजें आती हैं। अल्लाह पर ईमान या तौहीद का अपोजिट क्या होता है? तो इसका अपोजिट या इसकी जिद 3 चीजें होती हैं, शिर्क, कुफ्र और निफाक। शिर्क, कुफ्र, निफाक, ये 3 चीजें कलमे की अपोजिट होती है। और आगे आने वाले दुरूस के अंदर इंशाअल्लाह इन्हीं के ऊपर मैं आपके सामने बातचीत को कंटिन्यू करूंगा।
اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو دل کے اندر بسا کر ان شرطوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.